السلام علیکم۔ آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جو ہمارے پاس کچھ ہیڈ ماسٹرز ہیں، پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے پریس کلب پہ تھے، پھر سندھ اسمبلی کے پاس چلے گئے، اب کچھ لوگ جو ہیں وہ PIDC پہ بیٹھے ہیں۔ میں اس مسئلے پہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام ہیڈ ماسٹرز کو 2017 میں IBA سکھر کے ذریعے اپوائنٹ کیا گیا، اور میری رائے میں یہ اچھے ہیڈ ماسٹرز ہیں۔ انہوں نے اپنی تعیناتی کے بعد بہتر کام کیا ہے، جہاں جہاں ان کو لگایا گیا ان اسکولز میں بہتری بھی آئی ہے، لیکن ان کے اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد 2017 میں ہی کچھ ایسے لوگ جو اپوائنٹ نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے ان کے اپوائنٹمنٹس کو سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ کے سامنے چیلنج کر دیا، اور یہ کیس 2017 میں فائل ہوا۔ 21 مئی 2018 کو سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ نے ایک فیصلہ دیا جس میں یہ کہا گیا کہ ان تمام بھرتی ہونے والے اساتذہ کی اسکروٹنی کی جائے اس پورے عمل کی، اور اس عمل کے دوران ایک مشہور سپریم کورٹ کا کیس ہے، ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اظہر علی خان بلوچ کیس جس کو کہتے ہیں، اس فیصلے کی جو ہدایات ہیں، جو ڈائریکشنز ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ 17 گریڈ کی یا اس سے اوپر کی جو نوکریاں ہوتی ہیں وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہی دی جا سکتی ہیں، اس کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ یہ اسکروٹنی ہو رہی تھی، اسی دوران کنٹمپٹ کا ایک درخواست فائل ہو گئی چیف سیکرٹری سندھ کے خلاف، اور اس وقت کے جو سیکرٹری تعلیم تھے ان کے خلاف، وہ بھی چلتا رہا۔ اسی دوران ان ہیڈ ماسٹرز کی ریگولائزیشن کے لیے ایک کیس سندھ کابینہ کے سامنے آیا، اور سندھ کابینہ کے علم میں جب وہ بات تھی کہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 17 گریڈ سے اوپر کی نوکریاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہیں، تو کابینہ نے ان IBA HMs کی ریگولائزیشن کا جو کیس تھا وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو بھیج دیا تاکہ وہ اس کو پروسیس کریں اور قانون کے مطابق ان تمام ٹیچرز کو جو ہے وہ بھرتی کر لیں۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کن دوستوں نے ان ہیڈ ماسٹرز کو یہ مشورہ دیا کہ انہوں نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے اس عمل کو عدالت کے ذریعے رکوایا، اور حیدرآباد بینچ میں غالباً انہوں نے وہاں سے اسٹے لے لیا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن اس پروسیس کو آگے نہ بڑھائے، وہ وہاں رک گیا۔ مین وائل کراچی میں جو کیس چلتا رہا اس میں مختلف ہیئرنگز ہوتی رہیں، اور وہاں سے یہ حکم آیا کہ ان تمام جو ہیڈ ماسٹرز ہیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے، اور جو سیٹیں ہیں ہیڈ ماسٹرز کی جو تقریباً 1500 کے لگ بھگ ہیں ویکنٹ پوزیشنز ہیں جہاں ڈائریکٹلی 17 گریڈ میں ہیڈ ماسٹرز کو اپوائنٹ ہونا ہے، ان کو قانون کے مطابق سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے فل اپ کر دیا جائے۔ ہم نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پبلک سروس کمیشن کو یہ درخواست کی کہ 1500 جو سیٹیں ہیں اس کو فل کرنے کے لیے آپ اپنا پروسیس شروع کریں، اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ بھی حکم کیا تھا کہ یہ 2 مہینے کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے تھے کہ 2 مہینے میں مشکل ہے، لیکن بہرحال عدالت کا فیصلہ تھا، ہم نے اس پر عمل کیا اور سندھ پبلک سروس کمیشن کو یہ لکھ دیا، لیکن ساتھ ساتھ ان تمام ہیڈ ماسٹرز کو بھی نوکری سے نہیں نکالا، اور ان کا جو کانٹریکٹ تھا اس کو ہم نے رینیو کیا۔ مین وائل حیدرآباد بینچ میں جہاں ان کا کیس تھا وہاں پر بھی انہوں نے ایک درخواست دی کہ جناب ہمیں نوکریوں سے نکال دیا جائے گا یا ہماری تنخواہیں بند کر دی جائیں گی، تو وہاں سے ایک حکم آ گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور ان کی تنخواہیں بھی جاری رکھیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ ان کو ہم نے 6 مہینے کا کانٹریکٹ بھی ایکسٹینڈ کر دیا، تنخواہیں بھی ان کی ملتی رہیں اور یہ اپنا کام کرتے رہے۔ اب جو صورتحال تھی سندھ حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ کا حکم تھا کہ ان تمام ہیڈ ماسٹرز کو نکال دیا جائے، اور 1500 جو ویکنٹ پوزیشنز ہیں ان کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے فل کیا جائے۔ ہم نے وہ عمل شروع کر دیا۔ دوسری طرف حیدرآباد بینچ جو سندھ ہائی کورٹ کی ہے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے اور ان کی تنخواہیں جاری رکھی جائیں۔ ہم نے نہ ان کو نکالا نہ ان کی تنخواہیں بند کی، وہ بھی سلسلہ جاری رہا۔ ان کو پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ یہ کمیشن کا جو ایک عمل ہے اس کا حصہ نہ بنے، حالانکہ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اس عمل کا حصہ بنیں تاکہ آپ کی جو نوکریاں ہیں وہ قانون کے مطابق عدالتی فیصلوں کے مطابق ریگولر ہو جائیں، لیکن انہوں نے وہاں بھی جو میری معلومات ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں
کہ انہوں نے وہاں بہت کم لوگوں نے شاید یا کچھ لوگوں نے ان میں سے اپلائی کیا، باقی لوگوں نے اپلائی نہیں کیا۔ تو اس صورت میں اب اگر یہ مطالبہ حکومت سندھ سے کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو ریگولائز کر دیں، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ کا واضح فیصلہ ان کے خلاف آ چکا ہے، تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کریں۔ لیکن حیدرآباد بینچ کا جو فیصلہ تھا جس میں تھوڑی سی ریلیف ان ہیڈ ماسٹرز کو ملی، اس فیصلے کو لے کر ہم نے کراچی میں جو سندھ ہائی کورٹ کا بینچ ہے اس کے سامنے یہ عرض رکھی کہ ایک بینچ ہے سندھ ہائی کورٹ کی جس کا فیصلہ کچھ اور ہے، اور جو دوسری بینچ ہے اس کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ رائے دی عدالت کے سامنے کہ اس کیس کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے سامنے بھیج دیا جائے، یا تو وہ خود اس پہ کوئی فیصلہ کر لیں یا پھر کسی ایک بینچ کے حوالے یہ دونوں کیسز کر دیں تاکہ جو فیصلہ وہ کرے ہم اس پہ عمل کریں۔ تو ابھی یہ فی الوقت جو صورتحال ہے کہ حیدرآباد بینچ کا جو کیس ہے وہ بھی اور کراچی بینچ کا جو کیس ہے وہ بھی دونوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھیج دیے گئے، اور وہ اس کے اوپر جو بھی فیصلہ صادر فرمائیں گے، کوئی نیا بینچ بنائیں گے، کسی ایک بینچ کو بھیجیں گے، ہم اس میں عمل کریں گے۔ مین وائل یہ ہیڈ ماسٹرز جو ہیں سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ کے فیصلے کے خلاف۔ اب اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے ہم اس پہ بھی عمل کریں گے۔ اس وقت لٹیگیشن میں اتنے ایشوز ہیں کہ سندھ حکومت بہت کچھ اگر کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بات ان تمام ہیڈ ماسٹرز کے جو لوگ احتجاج میں بیٹھے ہیں ان کے علم میں بھی ہے۔ مجھ سے انہوں نے ملاقات کی تھی، ناصر حسین شاہ صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے، ہم نے بھی انہیں بتایا، وہ بات مانتے ہیں کہ عدالت میں ہے لیکن پھر کہتے ہیں کہ آپ کر دیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کے پاس کیا راستہ ہے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں، ان کو ریگولائز کریں۔ میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اچھے ہیڈ ماسٹرز ہیں، آپ پچھلے کوئی 1 مہینے سے اپنے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں، آپ کے اسکولز میں جو نظام تعلیم ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اسکول کھلے ہوئے ہیں، برائے مہربانی جائیں، آپ اپنے اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں۔ آپ نے سپریم کورٹ پہ اپیل کی ہوئی ہے اس کو پرسو کریں، سندھ ہائی کورٹ میں آپ ہیں آپ اس کو پرسو کریں۔ سندھ حکومت کا جو موقف ہے ہم وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ ہم ان کو نکالنا نہیں چاہتے ہیں، ہم ان کو ریگولائز کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی نوکریاں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن عدالتی فیصلے جو آئے ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے حکومت سندھ جو ہے وہ قاصر ہے۔ تو برائے مہربانی جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ بلا جواز ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس کا نتیجہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔